السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار جواب تو اونچی آواز سے دے دو۔ اللہ کے بندوں، میں مہمان ہوں آپ کا۔ آپ جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہو، میرے خیال میں شہر سے تشریف لائے ہوں گے، گردوار سے تشریف لائے ہوں گے۔ ابھی میں سیدھا اسٹیج پر، آپ دوستوں نے دیکھا ہے، میں سیدھا لاہور سے آیا ہوں۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ یہ پیلس مارکی ہے، شادی ہال ہے، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ قاری صاحب نکاح پڑھانا ہے۔ میں نے کہا یار وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا۔ کہنے لگا قاری صاحب بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، مجھے آپ سے بڑا پیار۔ جیسے ابھی میں وضو کر کے آیا ہوں، بہاولپور کے دوست جو یہاں پر تشریف لائے وہ مجھے ملے، کہنے لگے قاری صاحب آج سے 22 سال پہلے ہم جب پڑھتے تھے لاہور میں تو آپ کے پیچھے ہم جمعہ پڑھتے تھے۔ تو اس نوجوان کو بھی اس طرح محبت تھی، پیار تھا۔ وہ کہنے لگا قاری صاحب کوئی بھی تاریخ دے دو، میں وہی شادی کی تاریخ رکھ لوں گا۔ میں نے 3 مہینے کے بعد کا بیچارے کو ٹائم دے دیا۔ اب 3 مہینے کے بعد میں نکاح پڑھانے جا رہا ہوں، اور یقین ماننے میں نے پروگرام بنا لیا تھا کہ آج اتنی یہ محبت کرتا ہے، میں اس کا نکاح فری پڑھاؤں گا۔ حالانکہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مولوی نکاح فری پڑھائے۔ اب میں بڑے اچھے موڈ کے ساتھ گیا تھا، ابھی نکاح نہیں ہوا تو وہ دلہا کہنے لگا قاری صاحب فیس کتنی ہے؟ میں نے کہا لو بھی معاملہ خراب ہو گیا۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے نکاح تو ہونے دے۔ کہنے لگا نہیں قاری صاحب پہلے بتاؤ۔ میں نے کہا یار میں نے کبھی بتایا نہیں، 20-25 سال پرانی بات ہے۔ کہنے لگا نہیں پہلے بتا دو۔ میں نے کہا چلو تو 10,000 دے دینا۔ اس کے بیچارے کا تو رنگ ہی بدل گیا۔ میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہنے لگا قاری صاحب اتنی زیادہ فیس ہے آپ کی؟ میں نے کہا زیادہ ہے 10,000؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا تم مجھ سے 20 لے لے، میرا کرا دے۔ میں تو بھائی یہی ڈسکاؤنٹ کر سکتا ہوں، تو مجھ سے 20 لے، تو سائڈ پہ ہو، میں جانوں تو یہ جانے۔ اب حضرت صاحب نے، راؤ صاحب نے میرا نام لیا، ثانی کرہنی ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ کئی دوستوں کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ یہ کو فلاں کیسٹ بیان کریں گے، قاری صاحب کا فلاں موضوع بیان ہوگا۔ الحمدللہ جس مسجد میں، مرکز میں، اچھرے بازار کی جامع مسجد مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ کی مسجد میں مجھے اس رمضان میں 40 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے۔ بس آپ حضرات کی توجہ ہوگی، دھیان ہوگا تو 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له،
لا معین له ولا وزیر له ولا مشیر له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى والتين والزيتون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقصاهم علي رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کا نیر بن کر مدینے میں رہ گئی. ارے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کا نیز بن کر مدینے میں رہ گئی. پھولوں کا رنگ، ارے پھولوں کا رنگ یوسف کو مل گیا، اور خوشبو محمد کے پسینے میں رہ گئی. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر کے دیکھ جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں. تمام حضرات ذوق شوق سے، محبت سے، پیار سے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، میرے محترم مکرم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام خالصتاً دینی، مذہبی، اصلاحی پروگرام ہے۔ برادر مکرم محترم جناب رو عرفان صاحب، چیئرمین بزم درخواستی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے حکم فرمایا تو حاضری ہو گئی۔ مالک کائنات سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ میں تمہیں منع تو نہیں کرتا کہ بالکل نہ بولنا، بول لو صحیح، مجبوری جو ہوئی، لیکن آہستہ آواز میں۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اور پہلے سوالو مارکی والو تمہیں مبارک ہو، تم نے سرکار کے نام کی محفل رکھی، اور یہ موبائل والے میرا بیان پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم مالک کائنات اس بات پر قادر ہے، سارے پردے ہٹا کر گنبد خضرا کے مکین کو دکھا رہے ہوں گے۔ اور یار سبحان اللہ کہہ دو۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ حاصل پور والے بڑے ہی سخی ہیں، بڑے ہی سیانے، بڑے ہی سمجھدار ہیں۔ اور رو صاحب نے جو مجھے حکم دیا، طویل سفر کر کے یہاں پر آیا ہوں۔ یہ رانے بھی بڑے سیانے ہیں، کہنے لگے سیدھا سٹیج پر آنا۔ الحمدللہ ان برادری سے، جماعت سے مجھے دل سے پیار ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں خانوال آیا، ابھی 26 کو ملکہ ہانس پروگرام ہے، پھول نگر میں رانا اقبال صاحب، دیگر ان کے یار دوست ساتھی الحمدللہ سارے کے سارے پیار کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری برکت دین کی ہے۔ اب چونکہ حضرت صاحب نے حکم دے دیا، فرما دیا، اعلان ہو گیا کہ دعا کتنے بجے ہوگی، بس صرف 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ میں نے جو قرآن کی ایک آیت کا جز اور حصہ تلاوت کیا، 26ویں سپارہ سورہ حجرات کی آخری رکوع کی ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت ہوا، اور 30واں سپارہ سورہ 3 کی پہلی 2 آیات پڑھی گئی۔ بس میری دعا ہے الہ العالمین ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر مختصر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بغیر کسی تمہید کے میں 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ ہم امت کس کی ہے؟ ان کا نام کیا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، میرا محمد
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے خوش قسمت نکلے، کس نبی کا امتی خدا نے بنا دیا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، قبر کے پاس سے گزرے، فرمایا کم باذن اللہ، اور مرنے والے تجھے صدیاں بیت گئی ہوں، کئی سال گزر گئے ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، رب کے حکم سے کہتا ہوں، کم باذن اللہ۔ وہ میت باہر آ جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ کسی نبی کو 63 معجزے ملے، کسی نبی کو 15 ملے، کسی نبی کو 9 ملے، کسی کو کتنے معجزات ملے۔ جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے، مکہ کے در یتیم کی آتی ہے، امام غزالی رحمت اللہ نے عجیب بات لکھ دی، فرمانے لگے 1,29,000 صحابہ کرام ہے، سارے صحابہ حضور کے معجزے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی صداقت حضور کا معجزہ، عمر کی عدالت حضور کا معجزہ، عثمان کی سخاوت سرکار کا معجزہ، علی المرتضی کی شجاعت محمد کا معجزہ ہے۔ کون؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی میرا محمد کہاں ہو؟ سارے محمد نام والے بول پڑیں گے، ہے الہ العالمین نے ہمیں بلایا، ہمیں پکارا۔ آواز آئے گی، او محمد نام والو، تمہیں نہیں پکارا، تمہیں نہیں بلا رہا، میں اپنے محمد کو بلا رہا ہوں۔ سارے چیخ پڑیں گے، الہی ہم سمجھے تھے کام بن گیا، ہمیں خدا نے بلا لیا۔ آواز آئے گی، لا تیأسوا من روح اللہ، اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں کیوں مایوس ہوتے ہو؟ میری رحمت سے، میرے فضل سے مایوس نہ ہونا۔ مالک کائنات اعلان فرمائیں گے، اور مسلمانوں تم نے بڑے بڑے لیڈروں کا خطاب سنا ہوگا، بڑے بڑے مقرروں کا خطاب سنا ہوگا، بڑے بڑے سیاستدانوں کا خطاب سنا ہوگا، ارے بڑے بڑے لیڈروں کا خطاب سنا ہوگا۔ اس وقت میدان محشر میں مالک کائنات خود اعلان فرمائیں گے، اور محمد نام والو مجھے شرم آتی ہے، تمہارے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام لگ گیا ہے، اب مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیسے عذاب دوں، کیسے حساب کروں؟ آواز آئے گی، میں خدا نے بغیر حساب کتاب کے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے محمد کا نام، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کون محمد ہے؟ ارے جس کی آسمان نے تعریف کی اسے محمد کہا جاتا ہے، ارے جس کی زمین نے تعریف کی اسے محمد کہا جاتا ہے، ارے جس کی آسمان نے، ارے زمین نے، اور دریا سمندر کے پانی کے ایک ایک قطرے نے تعریف کی اسے محمد کہا جاتا ہے، ارے جس ذات پر خدا خود درود پڑھتا ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ فرمایا محمد
الرسول اللہ۔ محمد کا مطلب پوچھنا ہونا تو بلال حبشی سے پوچھو، ابو بکر صدیق سے پوچھ، صحابہ سے پوچھ۔ ارے تو نماز پڑھے، میں نماز پڑھوں، میرے نماز ایسی نماز ہے، قاری صاحب، امام صاحب نمازی کو دیکھ کر کہے گا کہ دیکھ یار بوڑھا ہو گیا، ارے اس کی عمر دیکھ، اس کی نماز تو دیکھنا یہ کیسا پڑھ رہا ہے۔ ارے صحابہ کرام کی نماز کیسی نماز تھی، بلال سجدہ کر رہا ہے، عمر سجدہ کر رہا ہے، صدیق سجدہ کر رہا ہے، خدا محمد کو کہتا ہے محمد دیکھ تیرا بلال سجدہ کیسے کر رہا ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں سارے صحابہ، چاہے صدیق اکبر کیوں نہ ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، عثمان علی کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، خدا کی قسم سارے صحابہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے، اہل بیت ہمارے دلوں کا سرور ہے۔ یہ دو چار کتابیں پڑھو گے تو پھر جا کر پتہ چلتا ہے۔ تمہیں کس نے یہ بات پٹی بڑھا دی کہ ان کا آپس میں جھگڑا بڑا تھا، ان کی لڑائی تھی؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگی ابا جان ایک بات تو بتاؤ، فرمایا بیٹی بتاؤ پوچھو۔ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جس محفل میں علی ہو، کہہ دو سبحان اللہ، بس میرا خیال ہے تم میرا سٹائل ہی دیکھ رہے ہو۔ ہماری عادت جو بن گئی، کسی کی کوئی چال دیکھتا ہے، کسی کو گفتگو کا انداز دیکھتا ہے۔ ارے کئی نوجوان ایسے ہیں جو کسی کی چال کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتا ہے، اور ماشاءاللہ کیا پیس جا رہا ہے۔ اور نوجوانوں میں تمہیں جانتا ہوں، ایک دفعہ پروگرام کر کے میں اپنے عشرے میں بازار میں آیا، رات کا وقت تھا، 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، ایک نوجوان کسی سے بات کر رہا تھا، اب میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں پیچھے کھڑا ہوں، وہ فون کرتے کرتے کہنے لگا یہ دنیا ہمیں نہیں سمجھے گی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ڈاکٹر قدیر خان کا معمہ ہی لگا ہے۔ کہنے لگا یہ دنیا ہمیں نہیں سمجھے گی، اس نے پتہ نہیں جواب کیا دیا ہوگا، آگے سے کہنے لگا میں چاہتا ہوں ساری دنیا ختم ہو جائے، تو اور میں ہوں، یہ سارا جہان ہماری محبت میں رکاوٹ ہے، بس سارا جہان ختم ہو جائے میں اور تو ہو۔ میں نے پیچھے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور میں نے کہا مجھے بچا لینا، نکاح تیرا ابا پڑھائے گا۔ عرض کی ابا جان بتاؤ جب علی موجود ہوتے ہیں آپ پری کی طرف دیکھتے رہتے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او میری بیٹی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کعبہ دیکھنا عبادت ہے، مقام ابراہیم دیکھنا عبادت ہے، ایسے ہی علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، شیر خدا بھی موجود ہے۔ ابو بکر کہنے لگے کہ علی، یہ علامہ زمخشری باقاعدہ لکھا ہے، صحابہ اہل بیت کے عنوان پر جو عربی میں کتاب تھی اب اس کا ترجمہ ہو گیا۔ ابو بکر فرمانے لگے کہ علی میں نے یہ سن رکھا ہے کہ قیامت کے دن پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو میرا علی اجازت دے گا۔
یہ آپ نے شاید پہلے کبھی بات نہ سنی ہو، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی اجازت دے گا۔ علی کہنے لگے ابو بکر صدیق اگلی بات تو بتاؤ، وہ بات نہیں کر رہے۔ ہنس کر فرمانے لگے علی کیا؟ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے بھی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبوت کی زبان اطہر سے سنا